پاکستان کے موجودہ حالات کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ پاکستان کے موجودہ حالات میں جس طرح کے واقعات آج کل پیش آ رہے ہیں، ان میں سے کچھ واقعات کا ذکر میں آج کی ویڈیو میں کروں گی۔ پہلا واقعہ جو پیش آیا یہ رحیم گڑھ خان کا علاقہ ہے، چک نمبر 125، جہاں ایک ریٹیلر شاپ پر خواتین کی تقریباً 200 سے 250 کی تعداد موجود تھی۔ یہ خواتین بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت حکومت کی طرف سے ملنے والے 13,000 روپے لینے آئی ہوئی تھی، جہاں مستحق خواتین اور بیواؤں کو دیے جاتے تھے۔ یہ خواتین چھت کے اوپر کھڑی تھی۔ جب وہ وہاں پر کھڑی تھی تو چھت ان کا وزن برداشت نہ کر سکی اور اچانک گر گئی۔ اس حادثے کے نتیجے میں 8 خواتین موقع پر ہی جاں بحق ہو گئیں، جبکہ 57 خواتین زخمی ہوئی، جن میں سے 2 کی حالت نازک بتائی جا رہی۔ تمام زخمی خواتین کو شیخ زاید ہسپتال میں داخل کروا دیا گیا ہے۔ اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ڈپٹی کمشنر ظہیر احمد نے کارروائی شروع کر دی اور متعلقہ ریٹیلر کے خلاف FIR درج بھی کروا دی ہے۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 8 گھر برباد ہو گئے، اب ایکشن لیا جائے گا، لیکن یہ چیزیں پہلے کیوں نہیں سوچی جاتی؟ اگر تھوڑی تھوڑی تعداد میں خواتین کو اوپر بلایا جاتا اور باقیوں کو نیچے رکھا جاتا تو شاید یہ واقعہ پیش نہ آتا ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں اکثر حفاظتی اقدامات پہلے نہیں کیے جاتے بلکہ تب کیے جاتے جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے۔ اگر وہاں پر پہلے سے مناسب انتظام کیے جاتے، شیڈ بنائے جاتے، خواتین کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا، پانی اور پنکھوں کی سہولت دی جاتی تو وہ آرام سے اپنی باری کا انتظار کر سکتی تھی۔ وہاں صرف ایک شاپ تھی اور اس پر 250 سے 300 خواتین جمع تھی جو 2 سے 4 گھنٹے سے انتظار کر رہی تھی۔ جب سب خواتین چھت پر چڑھ گئی تو چھت نے گرنا ہی تھا۔ یہ خواتین اپنے گھروں کی کفیل تھیں، ان کی ذمہ داریاں تھیں، پیسے لینے آئی تھی، لیکن اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اب ان کے گھروں کا کیا بنے گا؟ جو لوگ ان پر انحصار کرتے تھے ان کا کیا ہوگا؟ اگر پہلے انتظامات کیے جاتے تو کم از کم یہ جانیں تو بچ سکتی تھی۔ دوسرا واقعہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک جو شادرہ ٹاؤن لاہور سے سامنے آیا ہے۔ کچھ عرصے سے اطلاعات مل رہی تھی کہ قبرستانوں سے جو لاشیں ہیں وہ غائب ہو رہی ہیں۔ لوگ جب اپنے عزیزوں کو دفنا کر جاتے تھے تو 1 یا 2 دن بعد لاشیں غائب ہو جاتی۔ لوگ شدید پریشانی میں مبتلا تھے اور مسلسل تلاش کر رہے تھے کہ یہ کام کون کر رہا ہے۔ تحقیقات کے بعد معلوم ہوا کہ ایک گینگ رات کی تاریکی میں گورکن کے ساتھ مل کر نئی لاشیں قبروں سے نکالتا تھا۔ اس کے بعد ان لاشوں کو شادرہ ٹاؤن میں ایک فیکٹری میں لے جایا جاتا، جہاں ان کا گوشت الگ کر کے قیمہ بنایا جاتا اور ہوٹلوں میں تقسیم کیا جاتا، جبکہ ہڈیوں کو پیس کر دریا میں پھینک دیا جاتا تھا۔ یہ گینگ تقریباً 6 سے 7 ماہ سے یہ کام کر رہا تھا اور کئی قبرستانوں سے لاشیں نکالی جا چکی تھی، جن میں مرد اور خواتین دونوں شامل تھے۔ اس گینگ میں رخسانہ بی بی نامی خاتون سمیت 4 سے 5 افراد شامل تھے۔ پولیس نے کارروائی کر کے انہیں گرفتار بھی کر لیا، جبکہ 2 افراد ابھی بھی باقی ہیں۔ ایک پک اپ ڈرائیور بھی اس میں شامل تھا جو لاشوں کو منتقل کرتا تھا۔ پولیس کے مطابق انہیں اس گینگ تک پہنچنے میں کافی مشکلات کا سامنا تھا، کیونکہ یہ وارداتیں مختلف علاقوں میں ہو رہی تھی، کبھی شادرہ ٹاؤن میں، کبھی سمنا آباد میں۔ تاہم ایک کارروائی کے دوران ایک پک اپ گاڑی کو پکڑا گیا جس میں لاش منتقل کی جا رہی تھی، جس کے بعد پوری تفتیش سامنے آئی اور پھر فیصلہ ہوا کہ آخر اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ ایک اور واقعہ جس نے سوشل میڈیا پر ہلچل مچا دی ہے وہ قرآن مجید کی بے حرمتی کا کیس ہے۔ اس واقعے کے بعد علماء میں شدید اشتعال پایا جا رہا ہے۔ اہل حدیث ایک رہنما کے بیٹے ڈاکٹر فیصل صلاح الدین نے اس معاملے پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ گستاخی کرنے والے کے خلاف سخت کارروائی ہونی چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر قانون نے کارروائی نہ کی تو عوام خود سڑکوں پر نکل کر فیصلہ کرے گی، کیونکہ ان کے مطابق گستاخی کی کوئی معافی نہیں، چاہے وہ قرآن کی ہو، نبی کی ہو یا کسی بھی مقدس چیز کی ہو۔ یہاں ایک اہم سوال یہ بھی ہے، کیا نئی نسل قرآن مجید کی تعلیمات سے واقف ہے بھی یا نہیں؟ اگر ہم 100 افراد کی بات کریں گے تو شاید صرف 10 سے 15 افراد ایسے ہوں گے جنہیں قرآن کی صحیح تعلیم اور سمجھ حاصل ہے، باقی جبکہ 80 سے 90% افراد اس سے بالکل نا واقف ہیں۔ اب آتے ہیں عید کے حوالے سے ایک خط کی طرف۔
یہ خط لاہور ہائی کورٹ بار سے تعلق رکھنے والے ایک وکیل طیب قریشی کی جانب سے IG پنجاب کو لکھا گیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ مسلمانوں کے مذہبی تہوار ہیں اور صرف مسلمان ہی انہیں ادا کر سکتے ہیں۔ خط میں کہا گیا ہے کہ احمدی قادیانی گروہ کو آئین پاکستان کے تحت غیر مسلم قرار دیا جا چکا ہے، اس لیے وہ اسلامی شعائر استعمال نہیں کر سکتے، نہ عید کی نماز ادا کر سکتے اور نہ ہی اسلامی اصطلاحات استعمال کرنے کے مجاز ہے۔ پاکستان پینل کوڈ کی دفعات 298B اور 298C کا حوالہ دیتے ہوئے مطالبہ کیا گیا ہے کہ اگر احمدی عید کی نماز ادا کریں تو ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آخر میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایک طرف ہم لوگوں کو عبادت سے روکنے کی بات کرتے ہیں اور دوسری طرف ہمارے معاشرے میں ایسے ہولناک جرائم ہو رہے ہیں جہاں قبروں سے لاشیں نکال کر انسانوں کو ہی کھلایا جا رہا ہے۔ جب تک معاشرے میں بنیادی اصلاحات نہیں آئیں گی ایسے واقعات سامنے آتے رہیں گے۔ یہاں ایک اور اہم بات سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی شخص خود کو مسلمان سمجھتا ہے، قرآن کو مانتا ہے، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتا ہے تو کیا اسے عبادت کرنے سے روکا جانا چاہیے؟ عید صرف ایک تہوار نہیں بلکہ عبادت ہے، خوشی کا دن ہے، شکرانے کا دن ہے۔ نماز عید ادا کرنا ہر شخص کا حق ہونا چاہیے جو اسے اپنی عبادت سمجھتا ہے۔ کسی کے عقیدے سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن عبادت پر پابندی لگانا یہ نہ دین کی روح کے مطابق ہے اور نہ ہی انسانی حقوق کے اصولوں کے مطابق۔ اگر کوئی احمدی اپنے طور پر عید مناتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اسے کسی دوسرے کے ایمان کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے؟ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ معاشرے میں برداشت پیدا کیا جائے، نفرت نہیں۔ لوگوں کو عبادت سے روکنے کی بجائے انہیں امن اور آزادی دی جائے، کیونکہ ایک پرامن معاشرہ وہی ہوتا ہے جہاں ہر شخص کو اپنے عقیدے کے مطابق جینے اور عبادت کرنے کا حق بالکل حاصل ہونا چاہیے۔ آج ہم جس طرف جا رہے ہیں وہاں ایک بہت خطرناک حقیقت سامنے آ رہی ہے کہ لوگوں کے درمیان نفرت بڑھ رہی ہے، معاشرہ فرقہ واریت میں بٹتا جا رہا ہے اور یہی تقسیم پاکستان کے حالات کو مزید مشکل بنا رہی ہے۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو برداشت نہ کرے، جب ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہو جائیں تو پھر کمزوری باہر سے نہیں اندر سے آتی ہے۔ ہم نے اختلاف کو دشمنی بنا دیا اور یہی دشمنی ہمیں اسلام کی اصل روح سے دور لے جا رہی ہے۔ اسلام تو امن، برداشت اور بھائی چارے کا درس دیتا ہے، لیکن ہم نے اسے جھگڑوں اور نفرتوں میں بدل دیا ہے۔ آج صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں یہی فتنہ اور فساد پھیل رہا ہے، جہاں مسلمان آپس میں ہی تقسیم ہو کر کمزور ہو رہے ہیں۔ جب تک ہم نفرت چھوڑ کر برداشت، عدل اور انسانیت کو اختیار نہیں کریں گے، جب تک نہ ہمارے حالات بدلیں گے، نہ ہمارا مستقبل محفوظ ہوگا۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر ضرور کریں تاکہ اگلی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ کو مل سکے۔ اللہ حافظ۔